آتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنکبوت مکیۃ مکی صورت ہے، تلاوت میں 29 نمبر، سورہ قصص کے بعد، اور نزول میں یہ 85 نمبر ہے، اور نازل ہوا ہے سورہ روم کے بعد۔ اس سورت کا موضوع ہے کہ کامیابی کے لیے جان اور مال کا ایثار ضروری ہے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط کہ سورہ قصص میں تشجیع الرسول تھا، اب سورہ عنکبوت میں تشجیع المومنین ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ قصص کے آخر میں فرمایا وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف جو ہے نا آپ بلاؤ، دعوت دو۔ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ اس دعوت میں جو ہے نا وہ تکالیف آئیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت کا خلاصہ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں کہ ایمان والوں پر آزمائش آئے گی، احسب الناس ان یترکوا میں بیان کیا اس پر 3 واقعات، واقع نوح علیہ السلام، واقع ابراہیم علیہ السلام، واقع لوط علیہ السلام۔ دوسری بات کہ مشرکین ہمارے گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس کو ہم حسب الذین یعملون السیئات سے بیان کیا۔ اس پر 4 قصے متفرع ہیں، قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود اور قارون، فرعون، حامان۔ دعوی توحید پر 4 دلائل عقلیہ، ایک دلیل وحی، ایک دلیل نقلی، تخویفات اور ترغیب ہجرت۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی یمیز بین الصادق والکاذب، جو تمیز دیتا ہے صادق اور کاذب میں۔ الرحمن، لا عام میں ربان بے ارسال الرسول،
الرحیم للمؤمنین بتوفیق اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الف لام میم. اللہ عالم بمرادہ. اور یہاں پر رمز نکالو تو الف الابتلاء، لام لازم اور میم مطلوب من المومن. ابتلاء لازم ہے اور مطلوب ہے مومن سے. احسب الناس، کیا سمجھتے ہیں لوگ، ان یترکو، کہ چھوٹ جائیں گے، اس بات پر، ان یقولو، کہ وہ کہتے، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو جانچ نہ لیں گے. اے لا یبتلون بالبلاء. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور تحقیق سے ہم نے جانا ہے، جانچا ہے، الذین، ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ، اے فَلَيَظْهَرَنَّ اللہ، پس ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، صدقوا، جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کاذبین کو. تخویف. ام حسب الناس، ام استفہام انکاری ہے. ام حسب الذین، کیا گمان کرتے، الذین، وہ لوگ، یعملون، جو عمل کرتے، السیئات، برائیوں کا، ان یسبقونا، کہ یہ بچ جائیں گے ہم سے، ان یخلصوا عذابنا، ساء، برائے، ما یحکمون، جو وہ حکم کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، من کان، جو کوئی، یرجو، توقع رکھتا ہے، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا. فإن أجل اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، لآت، آ رہا ہے. وهو السمیع، وہی اللہ تعالی، سمیع، پورا سننے والا اور علیم ہے. ومن جاہد، اور جو کوئی محنت اٹھائے، فإنما، تحقیق سے، یجاہد، وہ اٹھاتا ہے، لنفسی، اپنے نفس کے واسطے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لعنی، لاپرواہ ذات ہے، غنی ذات ہے، عن العالمین، جہاں والوں سے. بشارت. والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے بھلے کام کیے، لنکفرن عنہم، ہم اتار دیں گے، عنہم، ان پر سے، سیئاتہم، ان کے برائیاں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم بدلا دیں گے، احسن، بہتر، الذی، اس کا، لجزاء احسن اعمالہ، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکید کی، امرنا، ہم نے امر کیا، انسان کو، بوالدیہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، حسنا، بلائی سے رہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کرے، زور کرے تم پر، لتشرک بی، کہ تو شریک ٹھہرا دے میری لیے، ما لیس لک بی علم، جس کے تجھ کو خبر نہیں. فلا تطعهما، تو تابعداری نہ کر ان کی، الی مرجعکم، میری طرف آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں خبر دوں گا تم کو اس چیز کا جو تم عمل کرتے تھے. یہ آیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے والد کا نام مالک ہے، سعد ابن مالک ابن ابی وقاص، یہ ابی وقاص ان کے دادا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشر مبشرہ میں، اور یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ ان کی بیٹی تھی حمنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر صحابی فاتح ایران۔ تو یہ جب اسلام لے آئے تو ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا، آپ نے اپنے باپ دادا کی مذہب کو کیوں چھوڑ دیا، آپ واپس اسلام سے پھر جاؤ، اپنے مذہب میں آؤ، نہیں تو میرا بک ہڑتال ہے، میں کانا مانا نہیں کہوں گی، اور ایسے پڑی رہوں گی، میں مر جاؤں گی، لوگ ساری عمر تم کو طعنہ دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان حضور کے پاس آئے، حضور سے کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا انتظار کرو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیات لے آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر گھر گئے اور اپنے والدہ کو کہا کہ دیکھو، یہ تو آپ کی ایک جان ہے، اگر آپ کے اندر 100 جانیں ہوں اور وہ آپ سے نکلے تو میں پھر بھی جو ہے نا وہ اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ والدہ نے اپنی بیٹی کی اتنی وہ دیکھی نا کہ اسلام پہ اتنے مضبوط ہے، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، بس کہنا شروع کیا۔ تو فرمایا والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیا، لندخلنہم ضرور بے ضرور ہم داخل کریں گے ان کو فی الصالحین، صالح لوگوں میں۔ ومن الناس، شکایت ہے، ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے، یقول جو کہتے آمنا ہم ایمان لائے، باللہ بتوحید اللہ، فاذا اوذی، جب ان کو تکلیف دیا جاتا ہے، لدخول فی دین اللہ، جعل تو کر دیتے فتنۃ الناس، لوگوں کی سختی کو، اے عذاب الناس کا عذاب اللہ، ایسے سمجھتے تھے اللہ کا غضب۔ وَلَئِن جَاءَهُمْ، اگر آئے ان کے پاس، نصر مدد، من ربک، تیری رب کی جانب سے، لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور وہ کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اے یقولون ذَلِكَ کما یقولون للکافرین اِنَّا مَعَكُمْ، یقولون وہ کہتے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَلَيْسَ اللَّهُ، اَوَلَيْسَ اللَّهُ، آیا نہیں ہے اللہ تعالی، بِأَعْلَمَ اَيَقُولُونَ ذَلِكَ، کیا وہ اسی طرح یہ بات کہتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، وَلَيْسَ اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالی، بِأَعْلَمَ، جاننے والا، بما، اس چیز کو، فی صدور العالمین، جو لوگوں کے سینوں میں ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور ضرور بھی ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالی، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور بھی ضرور ظاہر کرے اللہ تعالی منافقین کو، دغابازوں کو۔ وقال الذین، اور کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہے، للذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، چلو ہمارے راستے پر، ولنحمل خطایاکم،
اور ہم اٹھا دیں گے ان کے گناہوں میں سے، تمہارے گناہوں میں سے۔ وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ ہو جاؤ، وَإِنْ خَفْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ، اللہ کی غضب سے ڈرتے ہو تو ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، حال یہ کہ وہ نہیں اٹھانے والے، من خطاياہم ان کے گناہوں میں سے، من شيء کوئی شے، فی القیامہ انہم بے شک وہ، لکاذبون وہ جھوٹی ہے اس بات میں، وَلَيَحْمِلُنَّ ضرور بے ضرور وہ اٹھائیں گے، اسکالہم ان کے اپنے گناہوں کی پیٹ، اپنے بوجھ، وَأَسْكَالًا مع اسکالم اور کتنے بوجھ ان کے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ سوال کیا جائے گا ان سے یوم القیامت قیامت کے روز، عما اس چیز کے متعلق یفترون جو اپنے طرف سے بناتے ہیں۔ دیکھو پیچھے آیات میں فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، اور یہاں پر فرمایا کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، بظاہر تعارض ہے۔ جواب یہ کہ گناہ دو قسم کا ہے، ایک گناہ لازمی ہے، ایک گناہ متعدی ہے۔ یہ جو ان کو کہہ رہے کہ ہم آپ کا گناہ اٹھائیں گے، تو اس طرح گناہ نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے گناہ اٹھائے اور وہ بچ جائے۔ اور یہ جو اٹھانے کا کہا تو دوسرے کو اگر گناہ پہ لگا دیا، وہ گناہ کر رہے تو اس کا بوجھ تو اس کے اوپر آئے گا، تو وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ یہ متعدی گناہ ہے، اور وہاں لازمی گناہ ہے جہاں پہ نہیں اٹھاتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق سے ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِ اپنے قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ وہ ٹھہرا ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 برس، إِلَّا 50 عاما مگر نہ 50 سال، یعنی 9.5 سال۔ یہاں پر بعض حضرات نے سنہ کہ دیکھو فیم الف سنہ، الف کے ساتھ سنہ ذکر کیا، اور 50 کے ساتھ عامن ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ سنہ وہ ہے جس میں پیداوار کم ہو، اور عام وہ ہے جس میں رزق کی فراخی ہو۔ یہ جواب بھی دیا گیا کہ سنہ کو الا 50 سنہ دوبارہ نہیں لائے، لأن تکرار اللفظ الواحد مجتنب فی مذہب الفصحاء، تو ایک کے لیے سنہ لائے، دوسرے عام لائے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ تو پکڑا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کو ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے نجات دی ان کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والے کو۔ تو دیکھو نجات تو دی نوح علیہ السلام کو، لیکن اس طرح نہیں، بلکہ 9.5 سال تکلیف بھی برداشت کی، تو نجات ملے گی لیکن امتحانات بھی آئیں گے۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والے کو، وَجَعَلْنَاهَا ہم نے بنا دیا۔ اب یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے یا تو کشتی سفینہ کی طرف، یا وَجَعَلْنَا ہم نے بنا دیا، اس الفعلۃ اس فعل کو، آیتاً عبرت نشان، للعالمین جہاں والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ قصۃ ابراہیم، اس قال جب قال قومی اپنے قوم کو، اعبد اللہ اے وحید اللہ، اللہ کی توحید قبول کرو، واتقوا اللہ سے ڈرو،
ذالکم یہ توحید خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھتے ہو. انما تحقیق سے تعبدون تم عبادت کرتے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اوثانا بتوں کی. وتخلقون تم بناتے ہو ابکن جھوٹ کو. ان الذین بے شک وہ تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ اوثانا یہی بت ہے. وتخلقون ابکا اور تم بناتے ہو جھوٹ کو. اور جھوٹ بناتے ہو. ان الذین بے شک وہ لوگ ان الذین بے شک وہ تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ لابتغاء الرزق لا یملکون وہ مالک نہیں لکم تمہارے رزقا رزق کا. ای یرزقوکم شیئا من الرزق فابتغوا پس طلب کرو عند اللہ اللہ کے ہاں الرزق رزق کو وعبدوا عبادت کرو اللہ کی واشکروا لو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی. الیہ ترجعون خاص اسی کی طرف ترجعون تم لوگوں کو لوٹنا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا اگر تم جھٹلاؤ گے فقد کذبا تو جھٹلا چکے امم بہت فرقے من قبلکم تم سے پہلے. وما علی الرسول نہیں ہے پیغمبر پر الا البلاغ المبین مگر پیغام پہنچا دینا ہے کھول کر. اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یبدئ اللہ کس طرح شروع کیا اللہ تعالیٰ نے الخلق مخلوق کو ثم یعیدہ پھر اس کو دہرائے گا. ان ذالک بے شک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے. قل آپ کہو سیرو فی الارض گھومو پھرو زمین میں فانظروا دیکھو کیف بدا الخلق کس طرح پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو. ثم یعیدہ پھر دوبارہ لوٹاتا ہے. ان ذالک بے شک یہ مذکور علی اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے. اب تخویف دنیاوی ہے. قل آپ کو سیرو فی الارض گھومو زمین میں فانظروا دیکھو کیف بدا الخلق کس طرح پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو. ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ینشئ النشأۃ الآخرہ اٹھائے گا ان کو النشأۃ الآخرہ دوسرے مرتبہ اٹھانا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت والا ہے. یعذب اللہ عذاب دیتا ہے بالامراض وغیرہ من یشاء جس کو چاہے ویرحم اللہ رحم کرتا ہے من یشاء جس پر چاہے. وإلیہ تقلبون اور اسی کے طرف ترجعون فی الآخرۃ تم لوٹے جاؤ گے. وما انتم تم نہیں ہو بمعجزین عاجز کرنے والا اللہ کو بناجین من عذاب اللہ فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں لا بانفسکم ولا بمعبودکم
وما لکم نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی حمایتی ولا نصیر نہ مددگار. والذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں پر ولقائی اور اس کے ملنے پر. اولئک یہی لوگ یئسوا یہ نا امید ہے من رحمتی میرے رحمت سے. واولئک یہی لوگ لهم ان کے لیے عذاب علیم درناک عذاب ہے. فما کان پس نہیں تھا جواب قومی اس کے قوم کا جواب الا مگر دا ان قالوا انہوں نے کہا اقتلوه قتل کرو اس کو اے لیعذب قبل یہ ہم کو غضب کا کہتا ہے ہمارے غضب سے پہلے ان کو غضب ہو. او حرکو یا جلاؤ ان کو فانجاہ اللہ تو نجات دی اللہ تعالیٰ نے اس کو من النار آگ سے. ان ذالک بے شک ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانی ہے عبرت کی لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. وقال اور بولا ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. انما یہ کلمہ حصر نہیں ہے انا مشبہ بالفعل ہے اور ما جو ہے نا یہ موصولہ ہے ایک یہ موصولہ ہے تو انا بے شک الذی اتخذتم وہ جو تم نے پکڑا ہے ان کو ہو ضمیر ہوگا من دون اللہ اوثانا مودتن یہ مبول لہو ہے یہ مبول لہو ہے لأجل مودت بینکم فی الحیات الدنیا تو لا ینفعکم یہ خبر ہے. یہ کیا ہے انا حرف مشبہ بالفعل متخذتم من دون اللہ اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا یہ پورا انا کا اسم اور لا ینفعکم خبر معذوف ہے. دوسرا کہ یہ ما مصدریہ ہے ما مصدریہ ہے ما کافا ہو گیا انا کو عمل سے روک دیا اب ہوگا اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا. اب لا ینفعکم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے خبر کی. اور ایک قرات میں یہ مودتا یہ منصوب کی جگہ مرفوع ہے اے مودت بینکم پھر جو ہے نا یہ انا کا خبر ہوگا پھر بھی معذوب نہیں نکالیں گے. ثم یوم القیامت پھر قیامت کے روز یکفر وہ انکار کریں گے بعضکم ان میں سے بعض پر وَيَلْعَنُ اور لعنت کریں گے بعضکم بعض پر. وَمَا وَاكُمْ تمہارا ٹھکانہ النار آگ ہے. وَمَا لَكُمْ نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کوئی مددگار. فَآمَنَ لَهُ لوط پس ایمان لے آیا اس پر لوط علیہ السلام. وقال اور کہا انی مہاجر میں ہجرت کرنے والوں. یہ دونوں کی طرف جا سکتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کل واحد منہما نے کہا انی مہاجر الی ربی اپنے رب کی طرف. انہ بے شک اللہ تعالی هو العزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ہم نے دیا ان کو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریتہ اور ہم نے رکھی اس کے اولاد میں النبوت پیغمبری. والکتاب اور کتاب وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو اجر اس کا اجر فی الدنیا دنیا میں. وَإِنَّ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں
لمن الصالحین، نیکوں میں سے ہوگا. ولوطن، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، اذ قال، جب قال قوم، اپنے قوم کو، انکم، بے شک تم، لتأتون الفاحشہ، تم آتے ہو بے حیائی کام کی طرف، ما سبقکم، نہیں کیا تم سے پہلے، نہیں سبقت کیا، بہا، اس پر، من احد، ایک نے، من العالمین، لوگوں میں سے. انکم، کیا تم، لتأتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کے پاس، اے شہوتن، وتقطعون السبیل، اور تم کاٹتے ہو راہ کو، راہ مارتے ہو. تو اس کے دو معنی، یا تو اے تقطعون السبیل، اے علی المارین، راستے پہ جو گزرتے تھے نا، تو ان کو پکڑ کے ان کی بے عزتی کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ برا فعل کرتے تھے. یا وہ تقطعون السبیل، تم کاٹتے ہو وہ نسل کا راستہ، وہ جو جائز طریقہ جس سے جو ہے نا اولاد پیدا، اس کو چھوڑ کر تم گندے طرف جاتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ، اور تم کرتے ہو اپنے مجالس میں، اپنے مجلسوں میں، المنکر، برا کام. یہ اعلام بازی وغیرہ عام کرتے تھے. فما کان، نہیں تھا جواب قومی، اس کے قوم کا جواب، الا، مگر یہ، ان قالوا، انہوں نے کہا، ائتنا، لے آؤ، بعذاب اللہ، اللہ کے غضاب کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قال، کہا لوط علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میرا، بالعذاب، غضاب کے ساتھ، علی القوم المفسدین، قوم مشرکوں پر. ولما جاءت، جب آیا، رسولنا، ہمارے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، اے بے ولادت اسحاق علیہ السلام، قالوا، انہوں نے کہا، انا مہلکو، ہم ہلاک کرنے والے، هذه القریہ، اس گاؤں کو، اے قریۃ، لوط علیہ السلام، یہ صدوم، انہا آلہ، بے شک اس کے آل، کانو، یہ ظالمین، ظلم کرنے والے. قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ان فیہا، بے شک اس میں، لوطن، لوط علیہ السلام ہے. قالوا، انہوں نے کہا، نحن اعلم، ہم جانتے، بمن، ان کو، فیہا، جو اس میں ہے، لننجینہ، ہم بچا لیں گے اس کو، وحال، اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، مگر نہ اس کی بیوی، کانت، وہ ہے، من الغابرین، رہ جانے والوں میں. ولما ان جاءت، اور جب پہنچے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، سیء بمجیہم، ان کے آنے پر وہ خپا ہوئے، بہم، بیتیانم، وذاک بہم، اور تنگ ہو گئے، بیتنا اتیانم، ان کے آنے پر، زرع، ان کا سینہ. وقالو، فرشتوں نے کہا، لا تخف، مت ڈرو، ولا تحزن، غم نہ کرو، انا منجوک، ہم نجات دیں گے آپ کو، اور آپ کے اہل کو، الا امرأتک، مگر نہ جو ہے نا آپ کی بیوی، کانت، وہ ہے، من الغابرین، غرق ہونے والوں میں. انا، بے شک ہم، منزلون، ہم بھیجنے والے، علی اہل هذه القریہ، اس گاؤں کے لوگوں پر، رجزن، عذاب، من السماء، اسمان سے، بما کانوا یفسقون، بس اب اس کے کہ وہ نافرمان ہو گئے،
وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور تحقیق سے چھوڑ رکھا ہے ہم نے منہا اس میں سے آیتاً نشانی بینۃ واضح لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہو اے یمنعون عن الفواحش وَإِلَى مَدْيَنَ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف اخام ان کا بھائی شعیب علیہ السلام فقال انہوں نے کہا یا قوم اے میرے قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ورجو ڈرو الیوم الآخر اے عذاب الیوم الآخر آخرت کی غضاب سے ولا تعصوا فی الارض اور مت پیرو زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے فکذبوا تو انہوں نے جھٹلایا فأخذتهم الرجفة تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے فاصبحوا رہ گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندے پڑے وعادن اور ہلاک کیا عاد کو سمود اور سمود کو وقد تبین اور ظاہر ہوا ہے تم کو من مساکن ان کے گھروں سے وزینا اور فریب کیا ان کو شیطان نے اعمال ان کے اعمال فصدم پر روک دیا ان کو عن السبیل حق راہ سے وکانو ہوتے مستبصرین ہوشیار عقل مند ایک معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں فرماتے وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَانُوا زُلَلًا وَقَانُوا زُلَلَةٌ وہ گمراہ تھے گمراہ پس یہ ازداد سے ہوا صحیح ہے دونوں معنی وَقَارُونَ اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو فرعون کو حامان کو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ آیتیں ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح معجزات لے کر فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا عن الایمان فی الارض مع کونہم فی الارض زمین میں رہتے ہوئے تکبر کر رہے تھے وما کانوا وہ نہیں تھے سابقین ہم سے بچنے والے ہم سے جیتنے والے اے فائتین من عذاب اللہ فکلن ان سب کو اخذنا ہم نے پکڑ لیا بذنبہ اس کے گناہ سے فمنہم بعض ان میں سے وہ من حسبنا بالارض من ارسلنا علیہ اس پر حاسبہ حاسب اس کا معنی ہے سنگریز یعنی پتھر بھینگ کے تو پھر اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے اور حاسباً سے مراد تن و تیز ہوا بھی ہے اگر تن و تیز ہوا ہو تو پھر مراد قوم عاد ہے ومنہم بعض ان میں سے من و احظت الصیحۃ کہ پکڑ لیا اس کو چیخ نے اب صیحہ سے مراد اگر صیحہ جبریل ہو تو پھر اس سے مراد شعیب علیہ السلام کا قوم ہے اور صیحہ سے اگر مراد مطلق غضب ہو تو پھر ہر قوم کے لیے شامل ہے ومنہم بعض ان میں سے وہ حسبنا بالارض کہ دسا دیا ہم نے ان کو زمین میں قارون جیسے ومنہم من اغرقنا بعض وہ جن کو ہم نے غرق کیا ڈبو دیا پانی میں فرعون وما کان اللہ نہیں اللہ تعالی لیظلمہم کہ ظلم کرے ان کے اوپر ولیکن کانوا لیکن ہوتے انفسہم اپنے جانوں پر یظلمون و ظلم کر رہے تھے مثل الذین مثال ان لوگوں کی اتخذوا جس نے پکڑا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اولیاء حمایتی اے یعتمدون علیہم فی دفع الشر اس پر اعتماد کرتے وجلب المنفع کمثل العنکبوت ان کی مثال مکڑی جیسی ہے اتخذت بیتا وہ بناتا ہے اپنا لیے گھر
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بے شک سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ اس کو سمجھتے تو وہ اس کو جو ہے نا ما عبدوہا وہ اس کی عبادت نہ کرتے. فرمایا جو بندہ غیر اللہ کی بتوں کی عبادت کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر. اب دیکھو گھر جو بندہ بناتا ہے نا گھر اس لیے ہوتا ہے کہ بارش سے بچے, گرمی سے بچے, ڈاکو سے بچے, دوسرے ضرر دینے چیزوں سے بچے. اب مکڑی کا گھر تو کسی چیز سے بھی آج بندے کو نہیں بچاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ان کی شرک کو جو ہے نا مکڑی کے گھر سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو مکڑی جو گھر بناتی ہے نا, یہ جو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا, مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے, اس کے لیے اسباب اور معاد جو ہے نا وہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. یہ جو بنا ہوا ہے نا یہ اس کے پیٹ سے جو نکلے اس سے یہ بنتا ہے. اسی طرح مشرک جو شرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل خارج سے نہیں ہوتا, اپنے پیٹ سے بناتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا جو ہے نا دوسری وجہ یہ, او بابا دیکھو یہ اتنا بڑا چھت ہے, اب وہ مکڑی جو ہے نا اتنے بڑے چھت کو چھوڑ کر اپنے لیے وہ بنا رہا ہے. اسی طرح مشرک جو ہے نا خدا کے بڑی خدائی اور چھت کو چھوڑ کر وہ چھوٹے سے ایک بت کے سامنے لگ جاتا ہے. بابا اللہ نے اتنی کائنات بنائی, اس کے اللہ کے خدا کے خدائی کے ماتخ رہو نا, کیوں اتنا چھوٹے سے بت کو بناتے ہو؟ جس طرح مکڑی اتنا بڑے چھت کو چھوڑ کر اپنے لیے چھوٹا سا بناتا ہے. سمجھ شریف میں آیا؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما اس چیز کو یدعونا جو وہ بلاتے من دونی اللہ کے علاوہ من شین کوئی چیز, وہ العزیز اللہ جاننے غالب حکیم حکمت والا ہے. وتلک الامثال یہ مثال ہم بیان کرتے, نضربها للناس بیان کرتے لوگوں کے لیے, وما یعقلها اور نہیں سمجھتے اس کو الا العالمون مگر عالم لوگ. خلق اللہ پیدا کی اللہ تعالی نے آسمانوں کو زمینوں کو بالحق جیسے چاہیے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ نشان للمؤمنین مومنوں کے لیے. اتل ما اوحی پڑھو جو وحی کیا جاتے الیک تیری طرف من الکتاب کتاب سے. واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ بے شک نماز جو ہے نا تنہا روکتی ہے بندے کو عن الفحشاء فحشاء ایسے گناہ جس کو ہر دیکھنے والا غلط کہے, بے حیائی سے, والمنکر بری بات سے جس کو شریعت برا کہے, ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر اکبر بڑی ہے, من کل شیء واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما اس چیز کو تصنعون جو تم عمل کرتے ہو. اب یہاں پر سوال اٹھایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو گناہوں سے روکتی ہے, اور بابا ہم نماز بھی پڑھتے اور گناہ بھی کرتے. تو فرمایا ایک جواب یہ دیا کہ دیکھو جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے نا, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو کم از کم اس وقت وہ جو ہے نا وہ گناہ سے بچا رہتا ہے. اور میں نے کہا بابا وہ جس نے داڑھی کاٹی ہو تو اس وقت بھی گناہ میں لگا ہوتا ہے. وہ جس نے داڑھی کاٹی ہے نا, جس نے شیو کیا ہے, وہ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف بھی کر رہے تب بھی وہ گناہ میں ہے. یہ تو اتنا خطرناک گناہ ہے. اب دوسرا جواب یہ کیا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے نماز کے متعلق سوچے
نماز کی تو یہ خاصیت ہے کہ اس کو گناہوں سے روکے گا، پھر اس کی نماز میں مسئلہ ہے. یہ اس طرح ہے جیسے ڈاکٹر دوائی دے. اب دوائی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پرہیز میں، آپ میں مسئلہ ہے، وہ اثر نہیں کر رہا. تو باتیں ہو گئی. او بابا ایک تیسرا جواب لے لو. وہ تیسرا جواب یہ کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، منع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نماز انسان کو منع کرتی ہے کہ گناہ. نماز اللہ کے لیے تم عبادت کرتے ہو. نماز کی ہیت، نماز کے الفاظ آپ کو جو ہے نا گناہوں سے روکتی ہے. اب دیکھو قرآن مجید ہمیں جھوٹ سے منع کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ قرآن مجید ہمیں لوگوں کو زنا سے، شراب سے منع کرتی ہے نا. اور لوگ کرتے یا نہیں کرتے؟ لوگ کرتے. سمجھے؟ کرتے ہیں نا. تو اسی طرح نماز جو ہے نا وہ منع کرتی ہے. اب لوگ کر رہے. نماز نے تو منع کیا، قرآن نے تو منع کیا. یہ نہیں کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ نماز جو ہے نا یہ انسان سے گناہ چھڑواتی ہے. چھڑوانا الگ ہے اور منع کرنا الگ ہے. آپ کا سوال تب بنتا کہ قرآن مجید کہتا کہ نماز جو ہے نا یہ انسان سے گناہوں کو چھڑواتا ہے. یہ چھڑواتا نہیں ہے، یہ منع کرتا ہے. جواب سمجھے؟ آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا، آپ جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے الا باللتی مگر اس طریقے سے تبلیغ القرآن یا احسن، جو اچھا ہو، احسن طریقہ ہو، اچھا خصلت ہو. الا الذین مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا کہتے آمنا ہم ایمان لائے، بالذی اس قرآن پر، انزل الینا جو نازل کیا گیا ہمارے طرف، وانزل الیکم اور نازل کیا گیا آپ کی طرف، وَإِلَٰهُنَا ہمارے معبود، وَإِلَٰهُكُمْ تمہارے معبود، واحد ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم جو ہے نا اسی اللہ کے حکم پر چلتے ہیں. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا اے کما أَنزَلْنَا الْكُتُبَ عَلَى الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ كَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب فالذین پس وہ لوگ آمنو جو ایمان، والذین پس وہ لوگ آتینا ہم نے دیا ان کو کتاب، یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے اس پر. ومن ہؤلاء اور ان لوگوں میں، من بعض وہ ہے، یؤمنو کہ وہ مانیں گے اس کو مستقبل میں. وما یجحد بآیاتنا اور انکار نہیں کرتا ہمارے آیتوں پر، الا الکافرون مگر نافرمان لوگ. وما کنت تتلو اور آپ نہیں تھے کہ آپ پڑھ رہے تھے، من قبل اس سے پہلے. یہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ تتلو کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ اور اس کے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ الف ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا واحد کے صیغے کے بعد الف نہیں ہوتا، یہ جمع کے بعد ہوتا ہے، اور یہاں آیا ہے. اب اس کا جواب جو ہے نا یہ بس علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ البرہان میں فرماتے حتان لا یکاسان حت العروض و حت القرآن. تو یہ قرآن مجید کے رسم الخط میں اس طرح لکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا، ورنہ قانون اور قاعدے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. اسے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید بالکل ہو اسی طرح ہے جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حضور نے جس طرح بتایا. من قبل اس سے پہلے، من کتاب ایک کتاب، ولا تحط بیمینک اور نہ لکھتا تھا آپ بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے. اذن اسی وقت لرتاب المبتلون شک میں پڑ جاتے جھوٹے لوگ. یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، یہ یہاں پر مائے کہ ولا تخط بیمینک آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھا. لکھائی کون سے ہاتھ سے ہوتی ہے؟ دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے.
وہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. تو استاد جی اکثر یہ فرماتے کہ دیکھو یہ کتاب اٹھاؤ گے تو دائیں ہاتھ پہ، چپل اٹھاؤ گے تو الٹے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے نا. اب اچھے کاموں کے لیے دایاں ہاتھ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ بایاں ہاتھ پہ لکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. وہ کہتے یہ لیفٹ ہینڈر ہے. او بابا ہمارے استاذ تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو بڑے استاذ تھے، برما کے ہیں، مولانا عبداللہ برمی صاحب دامت برکاتہم. وہ بڑے غصہ ہوتے تھے، جو لڑکا وہ بائیں ہاتھ پہ لکھتا تھا نا بڑے غصہ ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ شروع سے سب سے پہلے یہ والدین کی گناہ ہے، پھر جو ہے نا یہ جن کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے ابھی تک ان کو کہا بھی نہیں. تو کسی بھی بچے کو الٹے ہاتھ پہ لکھنے نہ دو، یہ تو پریکٹس ہے نا. وہ بابا لوگ پریکٹس کرتے پاؤں پہ لکھتے، آپ کو پتا ہے ایسے لکھائی کرتے آپ حیران ہو جائے گئے. خطاط ہے پاؤں پہ لکھتے. تو اگر کوئی اس طرح ہو بھی خلقتاً، لیکن لکھائی وہ دائیں ہاتھ پہ کرے گا، اس کو عادت ڈالنی چاہیے ابتدا سے، یہ نہیں کہ وہ الٹے ہاتھ پہ لکھے. بات آ گئی سمجھ میں؟ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ آیت قرآن مجید کی بینات انصاف، فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں اوتوا العلم جن کو دیا گیا علم، وما یجحد اور منکر نہیں ہوتا بے آیاتنا ہمارے آیتوں کے اوپر الا الظالمون مگر ظالم لوگ، بے انصاف لوگ. وقالوا کہتے ہیں لولا انزل کیوں نازل نہیں کیا جاتا علیہ اس کے اوپر آیات النشان من ربی اپنے رب سے. قل آپ کہو انما الآیات بے شک آیت عند اللہ اللہ کے ہاں ہے، وانما تحقیق سے ارنا نذیر مبین ہم جو ہے نا وہ ڈرانے والے ظاہر. اولم یکفہم کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کیا علیک آپ کے اوپر الکتاب کتاب، یتلا علیکم پڑھی جاتی ہے ان پر، ان فی ذالک بے شک اس میں لرحمہ رحمت ہے، وذکرى اور نصیحت ہے، لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. قل آپ کہو کفا باللہ کافی اللہ تعالی، بینی میرے و بینکم اور تمہارے بیچ میں، شہیدن گواہ. یعلم اللہ جانتا ہے ما اس چیز کو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. والذین وہ لوگ آمنوا بالباطل جو یقین کرتے بالباطل باطل پر، جھوٹ پر، وکفروا باللہ وہ کفر کرتے ہیں بتوحید اللہ، اولئک یہی لوگ هم الخاسرون یہی نقصان پانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وہ جلدی سے مانگتے بالعذاب غذاب کو، وَلَوْلَا أَجَلٌ اگر نہیں ہوتا مقرر ایک وعدہ مسمن مقرر کیا ہوا، لَجَاءَ آ جاتا ان کے پاس العذاب غذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ البتہ ضرور بالضرور آئے گا ان کے پاس، باتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو خبر ہی نہ ہوگی. یستعجلونک بالعذاب وہ جلدی مانگتے تم سے غذاب، وَإِنَّ جہنم اور بے شک جہنم لمحیطۃ بالکافرین اس نے گھیر رکھا ہے کافروں کو. یوم اس دن یعشاہم اے یسترم العذاب غذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَمِن تحت ارجلہم اور نیچے پاؤں کے، وَيَقُولُ اور کہے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ذوقو چکو، ما اس چیز کو کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے.
یا عبادی الذین، اے میرے بندو، آمن جو ایمان لائے، ان ارضی، بے شک میری زمین، واسعتن، کشادی ہے۔ دیکھو آپ ایک جگہ ہو، وہاں پہ لوگ ظلم کر رہے، آپ کو عبادت کے لیے نہیں چھوڑ رہے، تو ملک خدا تنگنیس اور پائے گدا لنگنیس۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، دوسری جگہ جاؤ، وہاں عبادت کرو۔ ہر ملک ماس کے ملک خدا ہے ماست۔ ہر ملک آپ کا، ہر جگہ آپ کا جگہ ہے، ہر گاؤں آپ کا گاؤں ہے۔ ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، بس خاص میرے لیے عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر جی والا، ذائقۃ الموت، ہر نفس چکے گا موت کو۔ دیکھو وہ کیا کہتے، پیدا جو ہوا ہے وہ ایک روز مرے گا، جب احمد مرسل نہ رہا کون رہے گا۔ اگر دنیا میں کسی کو رہنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے، حضور باقی نہیں رہے تو سارے جو ہے نا جائیں گے یہاں سے۔ وہ کہتے وہ بچتے بچتے مر گیا نا، کہتے وہ مرتے مرتے بچ گیا، بچ گیا توڑے میں سے۔ بابا گر کہتے بچتے بچتے جو ہے نا وہ مر گیا۔ آدمی بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، کب تک بچے گا، آخر جائے گا۔ ثم الینا ترجعون، والذین، اور وہ لوگ، آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، لنبوئنہم، ہم جگہ دیں گے ان کو، من الجنہ، اے فی الجنہ، جنت پہ، غرفن، بالا خانے، تجری بہے گا، من تختہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اور رہیں گے اس میں، نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا عمل ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، علی الہجرہ، وعلی ربہم، اپنے رب پر، یتوکلون، اعتماد کرتے ہیں۔ وکأین، اور بہت سے، من دابۃ، زندہ سر، دابہ، لا تحمل رزقہا، وہ نہیں اٹھاتی، نہیں بار کرتی رزق، اپنی روزی کو، اللہ یرزقہا، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، وإیاکم، اور تم کو، وہو السمیع العلیم، اور وہی اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ جو جانور ہے، ہمارے شیخ صاحب اللہ ان کی مرکز منور معطر فرمائے، حضرت شیخ شمس الحادی صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ مرغیاں ہے، یہ کبوتر ہے، یہ چڑیا ہے، یہ پرندے ہیں، یہ لوگ دبئی جاتے ہیں، یہ امریکہ جاتے، یہ انگلینڈ جاتے کہ ان کو رزق مل رہا ہے، کہیں بھی نہیں جاتے، اللہ ان کو یہی دے رہا ہے سب کچھ۔ تو سب کے لیے جو ہے نا، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ معمور ہے اللہ کی طلب پر، اور رزق معمور ہے یہ انسان کی طلب میں۔ رزق جو ہے نا وہ انسان کے پاس جاتا ہے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے ایسے ایسے۔ اب ہم آپ اور یہاں ہیں نا، اس ظاہری اسباب تو ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے،
وہ بابا رزق مل رہا ہے الحمدللہ. تو پھر جو ہے نا جو اللہ کی دین کی خدمت کرے اللہ ان کو رزق بہت دیتا ہے. رزق ان کا اچھا ہوتا ہے اور لباس جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. باقی اللہ ان کو زیادہ مالدار اس لیے نہیں کرتے کہ پھر دین کا کام نہیں کرے گا. اب دیکھو یہ بابر نے جس طرح پگڑی اور واسکٹ اور لباس پہنے سے لگ رہا ہے جیسے بڑا نواب ہے نا. سب کو سامنے میں اچھا اچھا لباس پہنے ہوئے الحمدللہ. تو اللہ اپنی دین کی خدمت کرنے والوں کو اچھا کھانا اور اچھا لباس سب کچھ دیتا ہے، لیکن ان کے ساتھ پاس زیادہ جمع کرنے نہیں دیتا، کیونکہ مال جب زیادہ جمع ہوگا نا پھر آپ مالدار ہوں گے. اور وہ ضرب جو ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے کہ کسی اپنے لیے کامل شیخ کو دیکھوں ان کے پاس جاؤں ان سے بیعت کر لوں. تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ حضرت مولانا عبید اللہ اخرار صاحب ہے، ان کے پاس جاؤ. اب جب یہ وہاں گئے سفر کیا، اب جب مولانا عبید اللہ اخرار رحم اللہ کے پاس گئے اب کیا دیکھ رہا ہے کہ بھائی ان کی تو بڑی زمین ہے، جاگیری ہے، اور ایک جگہ کاروبار دوسری جگہ. اب پوچھا حضرت کا کہتے وہ پلا اس میں گودام میں گئے. اب یہ اس گودام میں گئے وہاں پوچھا کہتے پلا حضرت وہاں گئے. یہ بہت تھک گیا. خیر شام کو تو ملا ان سے، لیکن یہ جب رات تو مسافر تو کہ رات کو جب سو رہا تھا نا تو اپنے دل میں کہا یہ تم کہاں آئے ہو؟ او بابا پیر تو ایسا ہونا چاہیے جو پیر فقیر ہو، غریب آدمی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ والا ہو، تارک الدنیا ہو. ہم آج کل جو ہے نا ایک ہوتا ہے تارک الدنیا، ایک ہوتا متروک الدنیا. تو انہوں نے کہا ہم یہ دونوں بھی نہیں سمجھتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور خود اپنے ساتھ دل میں کہہ رہا ہے نہ مرد آنست کے دنیا دوست دارد. وہ بندہ تو مرد ہی نہیں، تم پیر بناتے ہو کہ جو دنیا کو دوست رکھے وہ کسی چیز کا بھی نہیں. اب اس نے یہ جملہ کہا اور یہ سو گیا، اور اس کا ارادہ تھا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے خانقاہ میں ناشتہ کر لے کے نکل جائیں گے. اب جب صبح ہوئی تو یہ رات کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میدان حشر ہے اور مجھے پکڑا ہے، میرے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اور اللہ فرشتوں کو کہہ رہے کہ اس کو جہنم میں پھینکو. اب فرشتوں نے مجھے باندھا ہوا ہے، مجھے جہنم لے جا رہے. اب سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے بڑا ہلکا ہے، بڑے لوگ ہیں ساتھ. وہ جب قریب آئے تو دیکھو تو یہ حضرت مولانا عبید اللہ اخرار تھے. تو حضرت یہ کہتے ہیں حضرت نے اس طرف دیکھا، فرشتوں کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس کی ایک جو ہے نا نیکی کم ہے. کہا میری والے سے 2 دین دے دو اس کو چھوڑو. اب اس نے تو یہ خواب دیکھا، اب یہ صبح اٹھا تو اس کو تو بات مل گئی. اب یہ حضرت کے سامنے آیا تو کہا حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بیعت تو بعد میں کروا لوں گا، پہلے وہ جو کل رات کو تو نے جملہ کہا ہے وہ کہو. اس نے تو کسی کو نہیں کہا تھا نا. تو اس نے کہا نہیں حضرت بے ادبی ہے نہیں. حضرت نے کہا نہیں بیعت تب کراؤں گے جب جملہ کہو گے. تو انہوں نے وہ جملہ کہا نہ مرد آنست کے دنیا دوست دارد. تو حضرت نے فوراً فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد. رکھتے دنیا کس لیے رکھتے؟ جو بابا عبد الرحمن فرماتے د دلبر و صدقی لرے غوارم حسینہ چی دی دنیا پسی ظہیر شو. تو کہا اس لیے مانتے اس دنیا کو. تو
ہمارے بزرگوں میں وہ تھا نا، ایک بزرگ تھا، تو اس کا ہوتے بعض بزرگ ایسے ہوتے سب لوگ ان کو ملتے، اور بعض بزرگ ہوتے ان کی اپنی شان ہوتی ہے، ملاقات کرو تو وہاں خادم ہوتے، خادم بھی تو ہوتے ہیں نا تو ان کی تو اپنے نخرے ہوتے، شیخ کا اتنا نخرہ نہیں ہوتا جتنا خادم کا نخرہ ہوتا ہے. تو اب خادم نے جو ہے نا چھوڑا نہیں، تو اس نے جو ہے نا وہ چٹھی پہ لکھا، در درویش را دربان باند. درویش جو ہوتا ہے نا اس کے در پہ وہ دربان نہیں ہوتا. تو حضرت نے جواب میں کہا کہ ببایت تا سگے مردار نہ آیت. کیوں نہیں ہوتا؟ درویش کے در پہ بھی دربان ہوتا ہے، وہ گن مین ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے تا سگے مردار نہ آیت، کہ جو مردار کتا اندر نہ آئے. تو یہ جو بعض ہمارے اکابر اپنے ساتھ یہ گن مین وغیرہ رکھتے ہیں نا، ان کا شوق نہیں ہوتا، یہ اپنے اس لیے کر رکھتے کہ یہ مردار سگ جو ہے نا وہ نہ آئے. یہاں تو ایسے ظالم لوگ بھی رہتے ہیں کہ رمضان میں ایک عظیم محدث مولانا حسن جان صاحب نور اللہ مرکدو جیسے شخصیت کو، کہ وہ ایسا پیارا ایسا نرم شخصیت، ان کا سینہ حدیث کے علوم سے بھرا ہوا، ان کو شہید اسلام مولانا سلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ایسے بوڑھے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ جو رکھتے یہ بات ایسے بات سے بات چلی گئی. ہمیں اپنے اساتذہ کہتے تھے دیکھو اپنی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کرو اور روحانی اسباب بھی اختیار کرو. ظاہری اسباب پہ اتنا اعتماد نہ کرو، روحانی اسباب آپ کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے. ہمارے حضرت استاد صاحب، میں نے الحمدللہ ان کی بڑی خدمت کی. میں مالش کرتا تھا تو ایک دفعہ ان کے پاس ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کے پاس ہم رات کو ہوتے تھے، تو بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے مجاہدین آتے تھے. تو کئی مرتبہ میرے سامنے ان سے کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو خطرہ ہے، آپ جو ہے نا اپنے پاس کچھ وہ گن مین وغیرہ رکھے. استاد جی تو ایسے گھومتے پھرتے تھے. تو فرمایا کہ نہیں. ایک آدمی کو کہا، اب میں تو جانتا نہیں تھا اس وقت، تو میں طالب علم تھا درجہ رابعہ کا، کہا کہ یہ جو وہ ہے نا، میں الحمدللہ آیت الکرسی اور حفاظت کے اعمال پڑھتا رہتا ہوں، اور کہ فرمایا کہ جب مقدر ہوگا نا میری شہادت موت مقدر ہوگی تو اس دن وہ میں بھول جاؤں گا، ورنہ میں جو اعمال پڑھتا ہوں اسے انشاءاللہ میری حفاظت ہے. اور اللہ ان کی مرکت کو منور معطر فرمائے. ایسے شخصیت تھے نا وہ، یہ جو خادم ہوتے ایک کے ساتھ ایک معاملہ، دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ. میں گیا، میرا درجہ رابعہ تھا، خامسہ تھا، طالب علم تھا. اب خامسے کا طالب علم، وہ دارالعلوم حقانیہ کا بڑا محدث. میں نے کہا استاد جی میرا دورہ تفسیر کا ختم ہے، آپ آئیں گے؟ تو اچھا اسی وقت ہم بیٹھے تھے، یہ دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے وہ آئے، ناظم صاحب آئے. تو مجھ سے پہلے انہوں نے دعوت دی، تو انہوں نے ڈائری نکال کے کہا کہ اس تاریخ پہ جو ہے نا وہ وزیرستان میں ایک ختم ہے. تو میرا یہ جسم اور میری عمر یہ وزیرستان کے سفر کا نہیں ہے، میرے کمر میں تکلیف ہے، میں وزیرستان نہیں جا سکتا، لیکن یہ اس لیے جاؤں گا کہ ختم کا نام ہے. اصل وہاں پر مجاہدین کا آپس میں نا وہ کچھ مسئلہ ہے، تو وہ مجھے حل کرنا ہے. وہ دونوں میرے شاگرد ہیں، مانتے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ ناراض نہ ہو. اچھا پھر میں نے ان کی بات ختم ہو گئی، پھر میں نے کہا، تو فرمایا ہاں یہ تاریخ میرے پاس ہے. حالانکہ میں تو اس وقت چھوٹا تھا، اکیلے گیا تھا، کوئی بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا. تو میں نے کہا استاد جی میں گاڑی کہتے آپ بے فکر رہو، میں پہنچوں گا. تو جو ٹائم میں نے دیا تھا اس سے پہلے آئے، اور پھر میرا درس بھی پورا تقریباً 10-15 صورتیں سنے.
پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے اور اس وقت بیمار بھی تھے، اور 1.25 گھنٹہ، پورا 1.25 گھنٹہ ختم کرائے۔ تو ان میں یہ تھی کہ اپنے طالب علموں سے، اپنی شاگردوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ خیر آگے جاؤ یار، کہاں سے گیا، کہاں تک گیا؟ اللہ یرزقھا، اللہ رزق دیتا ہے اس کو، وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَمْ، اگر آپ پوچھو ان سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وسخر الشمس، اور کس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، لیقولن، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، اللہ تعالی۔ یہاں پر یہ جو ہے نا یہ لیقولن اللہ، یہاں پر مسند کو حذف کیا ہے، فرمایا مسند کو حذف کرتے جب قرینہ موجود ہو، جیسے سال محقق کے جواب میں اس آیت میں ہے لیقولن خلقہن اللہ۔ اب اللہ تعالی کو مبتدا نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ خلقہن، کیونکہ قرآن مجید میں یہ تکسیر سے استعمال ہوا ہے کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقہن اللہ، من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ علامہ طبطسانی نے فرمایا یہاں پہ کہ یہ اللہ خلقہن نہیں کہیں گے، کہ یہاں پر یہ مبتدا موجود ہے اور مسند جو ہے نا وہ حذف ہے، بلکہ یہاں پر خبر حذف ہے، بلکہ یہاں پر فعل حذف ہے، خلقہن اللہ، فأنا یؤفکون، اللہ یبسط الرزق، اللہ جو ہے نا وہ رزق کو وہ کشاد پھیلاتا ہے، رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، من عباد، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور کم کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، بکل شیء علیم، ہر چیز پر عالم ہے۔ ولئن سألتم، اگر آپ سوال کریں ان سے، من نزل، کون نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فاحیا بہ الارض، وہ جو ہے نا وہ زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو، من بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، لیقولن اللہ، ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، قل، آپ کو، الحمدللہ، خدائی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ اکثر لوگ لا یعقلون، وہ نہیں سمجھتے، وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں یہ دنیا کی یہ زندگی، الا لہو، مگر یہ بس جی بہلانا ہے، ولعب، اور کھیلے، وان الدار الآخرہ، وان حیات الدار الآخرت، اور بے شک آخرت کی زندگی، لہی الحیوان، یہی جو ہے نا وہ وہی زندگی ہے۔ یہ حیوان کا وزن آپ نے علم صیغہ میں پڑھا ہے کہ اس میں حرکت ہے، تو حیوان زندگی میں حرکت ہے نا، زندگی تو حرکت ہی حرکت ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، فاذا رکبوا، جب وہ بیٹھ جاتے، فی الفلک، کی کشتی میں، دعوا اللہ، تو بلاتے اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، خالص اسی پر اعتقاد رکھتے ہوئے، فلما نجاہم، یہ پہلے میں نے اس پہ وہ حضرت اکرمہ کا واقعہ سنایا تھا رضی اللہ عنہ، فلما نجاہم، جب نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم، پس اچانک وہ، یشرکون، شرک کرتے۔ یہاں پر بابا ایک سوال ہے، قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافر جو دعا کرتا ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی، اور یہاں فرماتے کہ وہ دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے، بظاہر تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو یہ فی حق الآخرہ، یہ آخرت کے متعلق ہے۔ کافر آخرت میں کچھ مانگے تو اس کا قبول نہیں ہوگا، اس سے نہیں ملے گا۔
اما دنیا میں تو وہ سب کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ آگے فرمایا لیکفروا، تاکہ وہ کفر کرے، بما اس چیز پر آتیناہم جو ہم نے دیا ان کو، من النجات والربح والتجارہ، ولیتمتعوا اور وہ مزے اڑائے، فسوف یعلمون وہ جان لیں گے، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا کہ ہم نے بنا دیا حرم کو آمنا امن کی جگہ، ویتحطب الناس اور لوگ اچ کے جاتے ہیں، من حولم اس کے ارد گرد، تو بابا پوری دنیا میں بدامنی ہوگی اور حرم میں وہاں پہ امن ہوگا۔ افبالباطل اینکرون توحید اللہ کی توحید کی انکار کرتے، فبالباطل باطل پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا وہ کیا کرتے، وہ کفر کرتے۔ ومن اعظم قوم بڑا ظالم ہوگا، ممن ان آدمی سے ابترا علی اللہ جو باندھ دے اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، او کذب بالحق یا وہ تکذیب کرتا ہے سچی بات کا، جھٹلائے سچی حق بات کو، لما جاؤ جب اس کو پہنچے، الیس فی جہنم آیا نہیں ہے جہنم میں، مسون ٹکانا بسنے کی جگہ، للکافرین منکروں کے لیے، والذین وہ لوگ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین وہ لوگ جاہدوا جو محنت کرتے ہیں ہمارے واسطے، لنہدینہم ہم سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہ۔ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا اے یعملون بما یعلمون، وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ فرمایا والذین وہ لوگ جاہدوا جو کوشش کرتے، فی طلب العلم، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم کھول دیتے ان کے لیے عمل کے راستے۔ والذین وہ لوگ جاہدوا فینا اے فی طلب علم بلا اجرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا لنہدینہم سبلنا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا والذی جاہدوا فینا اے والذین شعلوا بالوظائف، وہ وظائف میں لگے ہوتے، وہ مجاہدہ کرتے، لنہدینہم سبلنا لنوصلنہم بلطائف، تو ہم کیا کرتے ہیں ان پہ لطائف کھول دیتے، والذین وہ لوگ جاہدوا فینا جو مجاہدہ کرتے، اے نفوسہم لاجلنا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے، لنہدینہم سبلنا سبیل المعرفہ، اب معرفت کے راستے ان پر کھول دیتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لمع المحسنین، اللہ کی معیت، اللہ کی امداد وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کریم خدایا اللہ ته زموږ د ټولو راضي شي، الله دا سبق په خپل در کې قبول منظور وګرځي، الله موږ نه څه کوتاهي غلطي موږ ته شوي الله د هغې بخښنه وکړي، الله کوم ځای غلطي شوي خدای هغه ځای کې چې تا ته کومه محبوبه معنا او تفسیر او ترجمه ده خدای هغه زموږ سینو کې واچې، الله موږ ته خپل قربت راکړي، الله د دې اجر او ثواب نبی علیہ السلام نوال در دې وخته پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسول دی، او زموږ مور او پلار زموږ ټول استادان خدای د هغوی مشران د هغوی په عمل نامه کې د دې ثواب ولیکي، چې کوم وفات دی خدای قبور منوره معطر کې، چې کوم حیات دی په حال او په عیال باندې رحم وکړي، الله د دې ملک حفاظت وکړي، پاکستان د اسلام عظیم کې لو ګرځي، پاکستان څومره سرحدات دي، نظریاتی دي، جغرافیاتی دي، الله د ټول حفاظت وکړي، په دې ملک د اسلام بول بالا کې، په تمامه دنیا کې د اسلام رڼاګانې خورې کې، خدای زموږ څومره حکمرانان او واکداران دي خدای هغوی په دې قوم باندې په دې خلکو باندې رحم کوونکي وګرځي، الله تعالی هغوی ته د دین قدر نصیب کړي، الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، الله د دې مرکز څومره ضروریات دي الله خپل د غیب د خزانو نه برابر کړي، الله د جماعت دا معامله خدای دا په اسانه مانیو کړي، الله د شیخ صاحب په ژوند باندې الله تعالی د دې مدرسې د دې مرکز
تعلیمی او تعمیراتی دواړه کارونه خدای دا عروج ته ورسه. الله زموږ دا مشران خدای دې په دې باندې خوشاله کړي، الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي، الله ته د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي، الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله څوک چې دې سره محبت ساتي، چا امداد کړ دې خدای ته د غي امداد وکړي، الله ته غي سره محبت وکړي. الله په دې رمضان کې خدای موږ ته کامل ایمان راکړي، الله موږ ته کامل رضا راکړي، الله موږ ته کامل تقوا راکړي. خدای موږ کما حقوستا عبادت نکو، خدای موږ یې عمل نکو، بس موږ سره د اسانه معاملې وکړي، موږ سره د خپل فضل معاملې وکړي، الله موږ سره د خپل احسان معاملې وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای موسم برابر کې، الله موسم برابر کې، الله په قدر د حاجت شین کې، الله په قدر د حاجت شین کې، الله په قدر د حاجت شین کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.